آج ہی میں ایک کیس ڈیل کر رہا تھا. کوئی کاکی جی ملی تھی آج سے تقریباً 18 سال پہلے. ان کی والدہ لے کے آئی, بیٹی تھی ان کے ساتھ چھوٹی سی. انہوں نے کہا جی اس کی ڈائیورس ہوئی تھی میری بیٹی کی. میری بیٹیاں ہی ہیں 3-4, اور اس کی ڈائیورس ہوئی, اس کی بیٹی بھی تھی. اس کا خاوند جو تھا اس نے, بس میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تھوڑا سا کیمو فلاش کر کے سناؤں گا کیونکہ اس میں کچھ ایسے ہیں چیزیں کہ میں نہیں چاہتا کوئی بھی ایکسپوز ہو. بہت بڑے عالم دین کی وہ بہو تھی. اس دن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اس بیٹی کے لیے اس لیے آئی ہوں کہ اس کی دوبارہ شادی ہوئی تھی. پہلے سے طلاق اس لیے لی تھی کہ اس نے رنگے ہاتھوں اس کو پکڑ لیا چیٹنگ کرتے ہوئے. تو یہ برداشت نہیں کر سکی, اس نے چھوڑ دیا. اس نے بیٹی بھی دے دی, بیٹی بھی اس کے پاس. میرا فون کدھر ہے؟ تو میرا فون کدھر ہے؟ اب جو دوسرا لڑکا جس سے شادی کی تھی, اس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لی. یہ کہتی ہے میں نے اسے چھوڑنا ہے. وہ بندہ بھی آیا ہے, وہ ساس کے بھی ترلے کر رہا ہے, اس کے بھی کر رہا ہے, معافیاں مانگ رہا ہے. میں نے بٹھایا, دعا کرا دی ساروں کو, میرے پاس تو کچھ نہیں ہوتا, لیا کر لیں اور چھوڑ دیں. طلاق رک گئی, پیچ اپ ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آ گئی, میں ڈائیورس ہی کروں. اب پتا چلا کہ وہ انہیں شک پڑ گیا کوئی, لیکن وہ بندہ قسم کھا رہا تھا جی میرے سے قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیں, کچھ بھی کر لیں. ایسی بات نہیں ہے. کاکی جی کی والدہ نے بھی کہا کہ میں تو اس کو کہہ رہی ہوں نہیں خیر ہے, یہ ہے وہ ہے, شک ہے اس کو, لیکن یہ نہیں مان رہی. اور اس نے مجھے بڑے دو ٹوک لفظوں میں, مطلب اس کی ٹون میں مجھے نظر آیا کہ یہ وہ علی حق کرنے پہ بھی تیار نہیں. This is 16-17 years back. آپ نے کیسز ڈیل کرو گے نا, یہ سکھا ہے. میں نے بتھیرا انہیں کہا اچھا علی حق کریں, دوبارہ ایک کر لیں, کوشش کریں. وہ بندہ رو رہا, معافیاں مانگ رہا, پلس کہہ رہا کہ میں اس مرتبہ نہیں کچھ کیا. لیکن کاکی بہت زیادہ ریجٹ تھی. میں نے یہاں تک فیل کر لیا کہ میں نے دعا کرا رہا ہوں نا, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں. فیصلہ کر لی میں نے ڈائیورس لیا. ان کی والدہ نے اور انہوں نے دونوں نے کہا کہ ہم نے نا علیحدہ بات کرنی ہے, بندے کو بھیج دیں. کاکے کو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یار, تو علی حق کر اور اپنی آئندہ دھیان رکھا کرو, اور میں چلے انہیں کہتا ہوں دعا کریں, جو بھی اللہ پہلے بھی دعا کی, اللہ خیر کرے. تمہیں احتیاط کرنی تھی, جو بھی تھا مسئلہ. کاکی جی کہنے لگی جی کہ میری یہ بیٹی بڑی ہو رہی ہے جو پچھلے خامن سے ہے, اور میں اس بندے کی نظر اس بچی کے لیے پاک نہیں سمجھتی. میں نے بڑا حیران ہو کے انہیں کہا کہ شی از ہارڈلی 5 years old, اور آئی ڈونٹ تھنک سو, اور مجھے ایسا اس بندے سے لگا نہیں ہے
لیکن وہ اتنی ریجڈ تھی اس بات پہ، میں نے کہا جی کہ آئی ول ناٹ کمپرومائز، دس از وے بیک ان 2008، میں سعودیہ سے آیا ہی تھا، اور اس کی والدہ نے، کاکی کی والدہ نے، مجھے نظر آیا کہ اس دن وہ بھی اس ڈائیورس کے حق میں تھی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پہلی بار وہ بہت پریشان تھی میری بیٹی کی ڈائیورس نہ ہو، یہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو کبھی بتایا نہیں، میری نا 4 بیٹی ہیں، ان کو بد دعا ہے میری۔ انہوں نے ایک عجیب بات کری، میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ نے بیٹی کو بد؟ انہوں نے کہا ان کا دادا فلاں آدمی تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑے عالم تھے، سنا ہوا جو تھا۔ میں نے کہا جی یہ تو، کہ ہاں 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 آپ بالکل ٹھیک پہنچے۔ اس نے میری بڑی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، میرے طوطے اڑ گئے۔ میں نے کہا جی وہ بہت بڑا عالم ہے، اور آپ نے اپنی آنکھ، اب وہ دونوں ماں بیٹی میری بات نہیں سنتی، اگریسو ہو رہی ہیں میرے ساتھ، ڈاکٹر صاحب آپ ہماری بات سنیں۔ اور میں نے کہا جی ان کی کیا ایج تھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ کی بیٹی کی کیا ایج تھی؟ اس نے کیا بتایا کہ جی ان کی 80 سال عمر تھی دادا حضور کی، بیٹی کی کیا عمر تھی؟ بیٹی کی جی 7، اس بیٹی کی 7 ایئرز ایج تھی جو بڑی کو تھی۔ میں نے کہا اس نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ڈاکٹر صاحب آپ چسکے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ ماں ہیں، اگر تو اس نے بدبختی کی تھی، لیکن ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں الزائمرز کا پیشنٹ تو نہیں تھا، ڈیمینٹک تو نہیں ہو گیا تھا، اتنا بڑا عالم تھا، مجھے لگتا نہیں 80 سال کی عمر میں جا کے، اس کی ریپیوٹ بڑی اچھی ہے، میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا۔ وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب بس میں وہ یاد نہیں رکھ سکتی، بس میرے وہ بیٹی کو میں نے دیکھا تو میں اسے کہا تیری نسل اجڑے، فلانا ہو، یہ ہو۔ میں کہا آپ کو نہیں پتا چلا تھا کہ یہ نسل ساری اسی کی ہے یا جو بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بس میرے منہ سے نکل گیا، فلاں نکل گیا۔ میں بہرحال میرے اندر سے ایک ہوتی ہے نا، آپ کے اندر سے نہیں نہ آتی ہے، یہ نہیں کہ اس شخص کا نام سن کے یا اس کے عالم ہونے کی وجہ سے میں کر رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر۔ میں نے کہا جی وہ تو بڑا سخت سا آدمی تھا دوسروں کے ساتھ بھی ان سارے معاملات میں، 80 سال کی عمر میں جا کے وہ 7 سال کی بچی کے ساتھ، اور پوتی، وہ بھی اپنی پوتی کے ساتھ، آر یو شور؟ وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس چھڑ دیو، بڑا خبیث سی، انہوں نے میری زندگی تباہ، وہ اما جی کے کچھ اور غصے تھے ایک سخت سسر ہونے کی وجہ سے، لیکن بہرحال میرا اس میں تعلق نہیں تھا، میں جتنی بات ان کی سنی کہی، میں نے کہا اچھا جی اس کیس میں بھی نہیں ڈاکٹر صاحب ہے منڈا بھی حرامی ہے، صحیح کہہ دی ہے جی، نظر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہو ٹھیک، بچی وڈی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی اس کا کہیں بھی آپ اور کریں گے، آپ کہیں بھی اور کریں گے تو اس بندے کے لیے بھی یہ نامحرم ہوگی۔ میں نے اس بندے کی نظر میں اس بچی کے لیے نہیں دیکھا، وہ تو تڑپ رہا ہے اور بچی اس سے اٹیچ ہے۔ جب اسے ڈائیورس ہوئی تھی تو بچی جانتی نہیں تھی اپنے باپ کو، تو اس بندے نے اس کو 3 4 سال جو بھی پیار دیا، تو بڑا مجھے نہیں لگ رہا ایسی بات، اور ایسے نہ سوچیں آپ علی حق کر لیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بعد ان دونوں ماؤں نے، ماں بیٹی نے، میں کہا جی ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ اس بچی کو جو ہے اچھا باپ ملا دے، مطلب وہ ڈائیورس بھی فیصلہ کر چکے تھے، آگے شادی کا بھی فیصلہ کر چکے تھے، میں نے زیادہ بحث نہیں کی، نہ میرا کام تھا، میں نے تو دعا کرانی تھی، میں نے کرا دی۔ میرا خیال ہے کہ 15 20 دن مہینے میں انہوں نے کورٹ میں چلے گئے اور ڈائیورس لے لی، مجھے بھی بتا دیا کہ جی وہ بس ہمیں علی حق میں بھی یہی آیا، بس وہ یہی تھا جی، اور وہ بار بار وہ بیوی جو تھی وہ یہی پلی لے رہی تھی کہ میں اپنی بچی کی خاطر، میں اپنی بچی کی خاطر، میں اپنی بچی کی، میں نے کہا شاید وہ نہیں بتا رہی، کوئی ایسے ہے، اوپر سے دادی نانی کہہ رہی ہے کہ بھی یہ کرسڈ ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، ان کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو بھی نہیں کیا، وہ بندہ بہرحال روتا رہا، میرا شکریہ بھی ادا کرنے آیا، ریلیٹیولی بہت امیر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہی تھا، لیکن وہ اس گھر کو رن کر رہا تھا جس طریقے سے بھی کر رہا تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بار میری غلطی تھی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں،
انہیں یہ کہیں کہ یہ بچی کی جو بات کرنا شروع ہو گئے نا جگہ جگہ، یہ نہ کریں، میری اس بچی کے لیے کوئی ایسی نظر یا ایسی یہ نہ کام کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے انہیں بھی پیار سے علیحدہ بات کرنے کی کوشش کی، ختم ہو گئی بات۔ دس از وے بیک ان 2008۔ 16 سال بعد آج وہ بندی روتے ہوئے مجھے فون کرتی ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کدھر ہیں؟ میں نے ابھی آنا ہے، میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا آپ دعا سیشن، نہیں نہیں نہیں، میں پبلک میں نہیں آ سکتا۔ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب اس حرام زادے نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری بیٹی رو رہی ہے اور وہ آپ کے پروگرامز دیکھتی ہے، اور اس نے مجھے کہا میری بابا سے بات۔ میں نے کہا میں تو کبھی ملا نہیں ہے، میری بات کرا دیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کے باپ نے۔ میں کہا آپ نے تو اسے ڈائیورس دے دی تھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ میں نے نا جو اس کا پہلا باپ تھا، جو اصل باپ تھا، اس سے شادی کر لی۔ میں نے کہا وہ کب کیا آپ نے؟ کہتی ڈاکٹر صاحب اس وقت ہی جب وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ ڈاکٹر صاحب ٹو بی آنیسٹ اس نے مجھے اپروچ کیا تھا، وہ بہت امیر آدمی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں بیٹی کے نام بھی یہ لگواتا ہوں، تمہارے نام بھی یہ لگواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب میں نے اسی لیے اس کنگلے کو چھوڑا۔ میں نے کہا لیکن اب آپ اتنی بڑی بات کر رہی ہیں کہ باپ کو آپ کا تو ذہنی، ڈاکٹر صاحب آپ بچی سے بات کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آج آپ کو بتاؤں، پہلی بار اس نے میری بہن پہ ہاتھ ڈالا تھا، میری ماں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اور میری چھوٹی بہن تھی، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے اس وقت اس کو ٹریپ کیا تھا۔ میں کہا اگر تمہیں پتا تھا کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی تھی، تم نے ڈائیورس لے، اس کے بعد اللہ نے تمہاری ایک جگہ شادی کرائی اور تمہاری بچی کو بھی پروٹیکشن حاصل کی، تمہیں اس کی نظر میں کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، نہیں ڈاکٹر صاحب میری عقل کا فطور تھا، میں اس کے پیسے پہ مجھے یہ ہو گیا، چلو بچے کا مستقبل ہوگا، فلانا ہوگا، ڈھیگڑا ہوگا۔ میں نے کہا یہ کتنا بڑا بہتان آپ نے اس بندے پہ لگایا تھا۔ اور وہ بچی نے رو رو کے مجھے بتانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے ایک بات ہی کہی ہے کہ بابا میں نے یہ آپ کے پاس آنا ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ سیف ود مائی مام۔ پتا چلا وہ صاحب بہت پیسے والے تھے، انہوں نے نانی اماں کو بھی پروٹیکشن دی، وہ گھر پہلے ہی نانی اماں کے نام ایک لگا دیا تھا، اور نانی اماں بھی اس سائڈ پہ تھی، مجھے تو پوری کہانی کا نہیں پتا۔ 16 سال بعد وہ بچی جوان جو ہوتی ہے وہ آ کے بتا رہی ہے کہ اس نے مجھے، باپ نے، سگے باپ نے، اتنی کہ یہ گندی اور فضول حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کہا آپ اپنی والدہ سے ذرا میری بات کریں، وہ جو بچی کی نانی تھی، کہتی وہ تو فوت ہو گئی ہوئی ہیں۔ میں کیا وہ آپ کے دادا کی طرف سے کہتی تھی؟ کہتی ڈاکٹر صاحب انہوں نے بھی کوئی دادے پہ غصہ ہی نکالا تھا، میری وہ تو مجھے یاد پڑتا ہے، وہ ہماری بہن چھوٹی سی تھی، 7 سال کی تھی، وہ جو کچھ بھی کہتی تھی پتہ نہیں کیا کہتی تھی، وہ دادا بہت سخت تھے، وہ دادا نے اسے مارا ڈانٹا ضرور تھا، وہ امی نے وہ سارا کہا کہ نہیں انہوں نے اس کو ایسے چھیڑا ہے ویسے چھیڑا ہے، اس نے آگے سے انکار کیا ہے تو انہوں نے مارا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ وہ میرے باپ نے وہ دادا کو 80 سال کے دادا کو چھوڑ دیا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ میں تو، آپ کہہ رہے تھے اللہ ستار العیوب ہے، میں تو رب کو کہہ رہا تھا تیری شان، یہ کیا بدبختی ہے۔ وہ عالم دین تھا، 80 سال کا، پہلے اس پہ الزام لگا دیا، صحیح تھا یا غلط مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ میرا دل نہیں مان رہا تھا، صرف عالم دین ہونے کی وجہ سے نہیں، کہ دادا تھا جی، 7 سال کی بچی تھی۔ آپ نے اتنی بڑی باتیں ایسے نہیں کرتے تھی، نہ بچوں کو سائیکی کا مریض بنا دیں، باقیوں کو بنا دیں، اپنے جو بھی آپ کے غصے ہیں اس میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ لے آئے، پھر آپ خود ہی کہی جا رہی ہیں کہ میں نے انہیں قرض کیا ہوا اپنے بچوں کو اور ان لڑکیوں کے ساتھ یہ ہونا ہے۔
اور ایک بار اس کا گھر اجڑا ہے وہ جینون بیس پہ اجڑا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہوا. اس کے بعد آپ اس کا گھر بس ہی گیا ہے, چلے نہیں امیر آدمی ہے لیکن وہ رکھ رہا ہے جیسا بھی ہے, آپ اس سے ڈائیورس دلواتے ہیں کہ پچھلے امیر آدمی نے دوبارہ آپ کو گھاس ڈالی ہے اور آپ ادھر پھر پہنچ گئے, تو آپ کا پیسہ خدا ہوا نا. پہلے دادا باپ کو بھی دھتکارا. جی ماموں کو پتا تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو سیم اب یہ اس طرح کی سٹوریز جب انفولڈ ہوتی ہے نا, میں 16 سال پہلے کیس ڈیل کیا ہوا ہے اور میں نے اس وقت اس کو اپنی ایک قسم کی ناکامی یا فیلئر سمجھا کہ یار وہ ڈائیورس نہیں میں بچا سکا, میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ بندہ بے قصور ہے, ٹھیک ہے. لیکن کاکی چونکہ کاکی کہہ رہی تھی کہ میں آج اپنی بچی کے لیے اس کی نکاح پاک نہیں دیکھتی, ہے تو شریعت کے مطابق تو ٹھیک تھی. اس نے اس وقت مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا, میرا رابطہ بھی اتنا نہیں ہوتا, تو مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ آلریڈی پچھلی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس بندے اور نانی بھی اسی فیور میں تھی, وہ بندہ پیسہ بھی لگا رہا تھا, وہ ریپینٹنس بھی شو کر رہا تھا, حالانکہ اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں یہ پتا تھا کہ اس نے اس کی چھوٹی بہن پہ ہاتھ ڈالا, وہ قبول تھا. اور اس وقت میرے سامنے یہ انسینٹیو مجھے بتایا جا رہا تھا, مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی, لیکن بتایا یہ جا رہا تھا کہ جی اس کا ریئل فادر تھا, میں نے اس لیے کر لیا. میں نے تو اس وقت اس ڈائیورس کو لٹرلی اپنا, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے مریض کو دعا کرائی اور وہ مر گیا, ٹھیک ہے, میں نے اسے اپنا فیلئر سمجھا. ایک رہ جاتا ہے نا کیس دماغ میں. آفٹر 15-16 ایئرس رب میرے سامنے کیس کھول کے لیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہ مشاہدہ, یہ وہ لرننگ ہے, یہ آپ کو اس طرح آپ نے بیسکس کو نہیں چھوڑنا, آپ نے اللہ کے نبی کے قرآن و حدیث کے جو لاز ہیں ان سے, اور اپنے دل کی آواز کو نہیں چھوڑنا. آپ کا جو دل گواہی دے رہا ہوتا ہے نا, آپ کئی بار دیکھو گے, آپ بھی دعا کراتے ہو نا, میں کراتا ہوں, کرانا شروع ہو گئے ہو, کچھ لوگوں کی بات سنتے ہوئے آپ سنتے ہوئے دعا نکل جائے گی, یا آپ اس کو درد میں دیکھ کے یا اس کی تکلیف دیکھ کے آپ اسے خود بلا کے دعا زبردستی اس کے لیے, جیسے اس بندے کو پکڑ کے آپ اٹھا کے لے آئے میرے پاس, ٹھیک ہے. کئی ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کو زبردستی کہانی اپنی سنا رہے ہوں گے, آپ کہیں گے بھی چل میں دعا کرا دیتا ہوں, وہ آپ کو کہانی سنا رہا ہوگا, آپ اسے کہانی میں جو ہے نا بار بار یا سو جائیں گے یا فون سنیں گے, آپ کی اٹینشن نہیں بن رہی ہوگی, آپ اس کی کہانی کو کنسنٹریٹ, آپ کو لگ رہا ہے یار کیا بکواس کری جا رہی ہے یا کری جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں پتہ نہیں میرا کدھر دھیان ہے, میں اس بیچارے کی بات نہیں سن رہا, نہیں, وہ بکواس کر رہا ہو. جس کی بات سنتے ہوئے آپ کی آنکھ گیلی ہو جائے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں, سنسنی دوڑنی شروع ہو جائے, وہ آپ کو سچ بول رہا ہوتا ہے, اس کی بات سنو. اور جس کی بات سنتے ہوئے نا آپ کو ہو گیا یار یہ کب ختم کرے گا, اب سردرد شروع ہو گئی ہے, اسی طرح کئیوں کو دعا کراتے ہوئے آپ کو سردرد شروع ہو جائے گی. یا ایک تو ہے نا کہ وہ درد میں نہیں, آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ آپ زبردستی دعا کرا رہے ہیں, وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں, ٹھیک ہے. کئیوں کو کئی بار میں اتنی مشکل میں وہ ہوتے ہیں, میں ریئر اجازت دیتا ہوں علی حق کی, میں اسے کہتے ہیں اچھا علی حق کریں, ٹھیک ہے, میری اپنی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی, پتہ نہیں, خیر ایسے ہی, لیکن ان کی آنکھیں کھلواؤں گا کہ ہاں جی کیا جواب ہے. جو جینون ڈیزرو کرتے ہیں نا انہیں اسی وقت دکھا بھی دیا جاتا ہے, راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ آگے سے کہیں گے. شدید آپ نے ان کی کہانی سنی ہے, آپ کو لگ رہا ہے دنیا کا مظلوم ترین آدمی یہ اس کو فوری انصاف کی ضرورت ہے, اور آپ اسے کہیں گے آنکھیں کھولیں, بس ڈاکٹر صاحب ایسے شرک نہیں گالی حق, مینوں تو سر پیڑ شروع ہو گئی ہے, اے حضرت علی نو تو نہیں اسی حق کہہ سکتے, اللہ حق, میں سوچ رہا تھا اللہ حق پڑھنا چاہیے. یار میں نے آپ کو کہا اللہ کا نام بھی علی ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب کبھی پڑھیا تو نہیں, ایڈے عالم نے, ان سے پوچھو تو کہیں گے میں تو دن میں 4 بار سورہ مزمل صبح پڑھتی ہوں, 4 بار سورہ ملک پڑھتی ہوں, 6 بار سورہ مدثر پڑھتی ہوں, اتنی بار یہ پڑھتا ہوں. ان سے کہو جی وہ ایک قرآن کی آیت ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم, ہاں جی میں اس کی تسبیح کرتی ہوں. میں کہ جی علی العظیم ہے کون ہے, اچھا اس کا مطلب اللہ کی نام ہے, میں کہ نہیں حضرت علی دا لکھا ہونا.
العلی اس کا نام ہے، پتہ بھی کوئی نہیں ہے. میں دعا کرا رہا ہوں اپنے سارے کام چھوڑ کے، وہ آپ کو اپنے آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے یا آوازاری شروع ہو جاتی ہے. اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خام خواہ زور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے پھر ٹائم زیادہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. اسے بتا دیں ایک بار کہ بھائی اللہ کا نام بھی ہے، میرا اسم اعظم یہی ہے. اب میرا اسم اعظم اللہ الصمد کہنا، میں تمہیں کہتا اللہ الصمد پڑھی جا. ٹھیک ہے، میرا اسم اعظم ہے، تم نے پڑھنا تو پڑھ لو، نہیں دل مانتا نہ رہن دے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سیکھتے جاؤ گے. اسپون فیڈنگ میں کیا کروں گا تم لوگوں کو؟ آپ لوگوں کا اپنا زمانہ ہے، اپنا دور ہے، اپنی لرننگ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس زمانے کے ایسے ایسے رنگ ہیں کہ مجھے پھر اس پہ پیار بھی آتا ہے اور اس سے شرمندگی بھی ہوتی ہے. اس کے آگے بحثیت انسان کی مزید ذلیل ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ تیری شان ہے، کہو کہ جو نمونے تو پالے نے انہوں تو برداشت کرنا ہے. ان کا یہ سارا کچھ تم نے اپنے سامنے دیکھا ہے، پھر تو انہیں نواز رہا ہے. تیری شان ہے. ہم جیسے کو تو غصہ چڑھ جاتا ہے نا، دل کرتا ہے انہیں ڈنڈا پھڑنا دے، سوٹی توڑ دیا ہے. لیکن اس کی بات ہے اور اس کے نبی کی بات ہے، وہ معاف اسے بھی کری جا رہے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھ کے جوتوں سمیت آپ کی آنکھوں میں گھس رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ لگا رہے ہیں، آپ کو بھی چکر دے جا رہے ہیں. اور پھر 15-16 سال بعد آ کے اعتراف جرم کر رہے ہیں، وہ بھی جب پکڑے گئے ہیں. کیونکہ میں بات ذرا چھوٹی کر کے سنا گیا ہوں. ان خاتون نے اس وقت خوابیں بھی 3-4 چھوڑ دی نا کہ جی مجھے تو ویسے یہ خواب بھی آ گئی ہے، طلاق لینی ہے، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. اپنی مرضی دیا خوابہ بھی آ جاتی ہیں نا، تو وہ مجھے آوازاری کئی بار ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک، اس وقت انہوں نے جو لوگ آتے تھے جس کے ریفرنس سے آئی، ان کے ریفرنس سے آئی یا کسی کے ساتھ آئی، ان کو بعد میں آنا تو چھوڑ دیا نا، تو انہیں کہتی رہی وہ سر کو نا خوابوں کا اتنا علم نہیں ہے. میں آگے سے سنپ کری جاؤں نا، میں نے کہا وہ سر کہتے ہیں اس لیے کہ سر کے پاس نا خوابوں کا علم ہے نہیں. وہ کہہ دیتے ہیں خوابیں شابیں کچھ نہیں ہوتی، خوابوں میں سنپ کرتے ہیں. تو جب اپنا مقصد تھا تو مولا علی بھی خواب چاہ گئے. ٹھیک، اور یاد اب سارا کچھ تھا. اب 16 سال بعد رو رو کے کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ نا مجھے لگتا ہے کہ میں نے خود ہی بنایا تھا. بھائی جو لوگ جب موت آئی ہوتی ہے نا، موت لازمی نہیں ہوتا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی موت ہو. ٹھیک ہے، کریکٹر کو موت آ جائے، آپ کے اندر خوف خدا کو موت آ جائے، آپ کی حیا کو موت آ جائے، اصل موت یہ ہوتی ہے. آپ اس ٹٹی پیشاب کے پیچھے، یہ دنیاوی مول و دول کے پیچھے اپنا خدا بھی چھوڑ دیں، اس سے زیادہ گھاٹے کا اور کیا سودا.